پارلیمنٹ اہمیت کھو بیٹھی ہے، تو پھر یہ کیا یہ جو اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے اس میں مولانا صاحب نہیں ہوں گے پھر اس میں شامل؟ دیکھیں پارلیمنٹ تو اہمیت بن گئی کہ اس میں مولانا بیٹھنے آ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ مولانا خود پارلیمنٹ میں نہیں تھے، ان کے اراکین اسمبلی تھے۔ ان کے بیٹے والے حلقے میں 6 پولنگ سٹیشنوں پہ 16 تاریخ کو پولنگ ہو رہی ہے، جس پہ کل ہائی کورٹ میں کیس بھی ہے۔ تو جتنے جیتے ہیں جتنے ہارے ہیں سب ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ جہاں سے ہارے ہیں وہاں دھاندلی ہے، جہاں سے جیتے ہیں وہاں ہمیں زیادہ ووٹ نہیں ملے، ہمارے راستے میں رکاوٹیں تھیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو۔ پی ٹی آئی کا تو ظاہر ہے کہ پورا کا پورا ان کا، ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ان کے پاس فیلڈ نہیں تھی، ان کو دی بھی نہیں گئی، ان کی لڑائی بھی تھی، ان کے لوگوں نے ووٹ آ کے نکالے۔ اب ان کی طرف سے بہت زیادہ مطالبے شروع ہو گئے ہیں کہ ہم تو 190 ہیں، 70 ہیں، تو اب مطالبہ مولانا فضل الرحمان کی طرح وہی ہونا ہے، الیکشن کمیشن جائیں، اس کے بعد ہائی کورٹ جائیں، جیسے قاسم سوری کو سپریم کورٹ نے سٹے دیا، 5 سال نہیں چلا، وہ بالکل آرام سے اپنی سٹے پہ نکال گئے۔ اسی طرح خان صاحب کی جب گنتی ہونی تھی خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں، سپریم کورٹ نے سٹے دیا کہ گنتی کی دوبارہ ضرورت نہیں۔ اس وقت تک کسی کورٹ نے گنتیاں نہیں روکی، ان کی تمام درخواستیں اور پٹیشنیں سنی جا رہی ہیں۔ دھاندلی پچھلی دفعہ بھی کہہ لیں بالکل ہوئی تھی، آج بھی ہوئی ہے کہہ لیں۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان بول رہے ہیں تو اس کا یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جی آپ لاڈ پیار میں نہیں تھے، آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کے پیارے تھے۔ اب آپ کو مسائل اور درپیش ہیں، کیونکہ بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کی ڈیمانڈ سامنے نہیں رکھی ہوئی، لیکن اندر سے خواہش اسلم رئیسانی وہاں سے جیتے ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اس دفعہ وہ JUI سے آئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی چاہیے ہے۔ اور شہباز شریف تو اکاموڈیٹ کرنے میں ماسٹر ہیں سب کو، اسی لیے جو سارے کچھ بیانیے کے باوجود وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جی شہباز شریف چلا لیں گے، نبھا لیں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نبھا لیں گے اور ان سب کے ساتھ بھی۔ اور کل بھی میں نے کہی تھی بات، پیپلز پارٹی کو وہ لائیں گے دوبارہ ابھی، لیکن پیپلز پارٹی نے اس لیے ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے کہ پہلے آئینی پوزیشنیں مل جائیں جو زیادہ سیکیور ہیں، اس کے بعد بے شک مان مون جائیں گے کہ جی ہمیں یہ وزارتیں چاہیے اور نہیں چاہیے۔ باقی یہ مولانا فضل الرحمان بالکل جو افغانستان کا دورہ تھا یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بغیر بیکنگ کے تھا، باقاعدہ بریفنگ کے بعد گئے تھے، بتا کے گئے تھے، اور ظاہر ہے پاکستان کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے یوز تو کیا ہے کہ جی پتہ نہیں شاید وہ بھی میرے خلاف ہی چلا گیا، لیکن چونکہ ان کے اوپر، ان کے لوگوں کے پاس، ان کے اوپر، ان کے لوگوں پر حملے بھی ہوئے، ان کی بچت بھی ہوئی، دھماکے بھی ہوئے، خودکش حملے بھی ہوئے، اور وہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اس میں تو مولانا فضل الرحمان کی نہیں ہے۔ لیکن الیکشن کی ڈیمانڈ ظاہر ہے وہ سردی کا بہانہ کر رہے تھے، دیکھیں کہاں پہ ووٹنگ کا جو ہمیشہ سے الیکشن ہوئے ہیں اسی طرح کے ہوئے ہیں۔ اب یہ پارلیمنٹ اسی طرح چلے گی جس طرح بے یقینی میں ہمیشہ سے پاکستان کی اسمبلیاں چلتی رہی ہیں، یہ بھی اسی طرح چلے گی۔ ٹھیک ہے جی، فیصل صاحب آپ کو لگتا ہے اتحادی حکومت بننے سے پہلے متنازع ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں متنازع ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور ہمیں تو اس بحث سے بھی اجتناب ہی کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ متنازع نہ ہو، اگر ہو بھی رہی ہے تو کامیاب ہو جائے، کیونکہ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ حکومت کا کامیاب ہونا ہم سب کی کامیابی ہے، اس کا ناکام ہونا جو ہے وہ سب کی ناکامی ہے۔ ہم تو ایک محدود آپشن میں کھڑے ہوئے نا، ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ آپشن تو نہیں ہے، تو ہمارے پاس یہ اس بحث کو بھی لا حاصل ہے۔ لیکن مولانا صاحب کا یہ کہنا کہ 9 مئی کا بیانیہ جو ہے وہ دفن ہو گیا، یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ ہم اور آپ اس کی تشریح بھی نہیں کر سکتے، یہ اتنی خطرناک بات مولانا صاحب نے جو ہے وہ جو ہے کر دی ہے۔ بہرحال، اور جو مولانا صاحب کی آج کی پریس کانفرنس ہے وہ کچھ ان کے مزاج سے نا برخلاف لگی۔ عمومی طور پہ مولانا کے بارے میں عمومی تاثر یہی ہے کہ ان کی اول ترجیح جو ہوتی ہے حکومت میں شامل ہونا ہوتی ہے، لیکن آج ان کی بات سے یا تو انہوں نے کوئی حکومت میں، یہ کہہ سکتے ہیں ان کے ماضی کے مزاج کے مطابق کہ حکومت میں شامل ہونے کے لیے کوئی ترک کا پتہ پھینکا ہے۔ اگر واقعی حکومت میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے ترک کا پتہ نہیں پھینکا تو پھر تو آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی گھمبیر ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مولانا صاحب مل جاتے ہیں، جماعت اسلامی مل جاتی ہے، PTI مل جاتی ہے، کل سے GDA والے بھی جو ہیں وہ اپنی احتجاجی تحریک جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، تو یہ ساری اگر فورسز مل جاتی ہیں، اور پھر کوئی جیسے عمران خان نے جو اس ملک میں جو ہے دھرنے کی روایت ڈال دی ہے، اگر اس طرح کا کوئی کام یہ شروع کر دیتی ہیں تو پھر تو یہ حکومت کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کامیاب ہوگی؟ یعنی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی نظام جو ہے وہ معمول کے مطابق جو ہے وہ چل سکے گا؟
اس وقت کی جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں تمام لوگوں کو جو ہے اپنی اول ترجیح جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اچھا اس بات پہ تو سبھی متفق ہے نا کہ مولانا کا شکوہ کیا ہے؟ مولانا کا شکوہ یہی ہے بھائی جب دوسروں کو جتایا تھا تھوڑی بہت سیٹیں ہمیں بھی دلا دیتے تو دوسرے یہاں کون سی عوام کی حمایت سے یا قوم کے ووٹوں سے جیتے ہیں، جیسے دوسرے جیتے ہیں ہمیں بھی 10-15 سیٹیں دکھا دیتے ہیں، ہم بھی اپنے لوگوں کو جو ہے منہ دکھانے کے قابل ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ فیس سیونگ جو ہے وہ مل جاتی. ہم بھی جو ہے اس میں سینہ تان کے بولتے کہ عوام نے جو ہے ہمیں ووٹ دیا ہے اور عوام کے مینڈیٹ کا ہم جو ہے وہ احترام کریں گے. اس طرح باقی لوگ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کر رہے ہیں. مولانا بھی دو چار جملے بول کے جو ہے اپنی فیس سیونگ کر لیتے. اتنی ان کو بالکل دیوار سے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی حد تک مولانا کا شکوہ جو ہے نا وہ بجا بھی لگتا ہے. یہ بھی ماورائے عقل بات ہے کہ مولانا کو ایک دم جو ہے وہ کیوں اتنا جو ہے وہ دیوار سے لگایا گیا. لیکن جو سیاسی صورتحال ہے وہ آنے والے دنوں میں زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ واضح ہو سکے گی. ابھی آج کے دن تو صورتحال جو ہے حل ہمیں جو ہے گمبھیر سے گمبھیر ہو رہی ہے. صحیح ہے. نوید صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں صورتحال مشکل ہوتی جا رہی ہے حکومت بنانے کے پس منظر میں، اور خاص طور پر کل پیپلز پارٹی نے کہا ایک عجیب طرح سے کہ وہ سپورٹ تو کریں گے لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، اور مین سیٹس پر بھی وہ ہوں گے، جو آئینی عہدے ہیں وہ بھی سنبھالیں گے لیکن وزارتیں نہیں لیں گے. آج مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھی تو پھر پی ڈی ایم کا جو سہرا ہے وہ تو مولانا فضل الرحمان کے سر ہے. نوید صاحب پہلے آج نوید صاحب کی تعریف تو کریں، انہوں نے جو ہیڈ لائن لگائی ہے آج ٹریبیون میں وہ بھی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا. جی اچھا دعا دیکھیں، پاکستان میں اب تک جتنے 1 درجن بھر الیکشن ہو چکے ہیں تو ان میں سے کوئی الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر نہیں تھا، لیکن کوشش کی جاتی تھی کہ کم از کم وہ لگے کہ فری اینڈ فیئر ہے. لیکن یہ والا الیکشن جو 2024 کے الیکشن تھا تو اس میں تو یہ کوشش بھی نہیں کی گئی کہ یہ فری اینڈ فیئر لگے. آپ دیکھیں کہ پری پول جو مینجمنٹ تھی، الیکشن مینجمنٹ تھی، اس کو دیکھیں اور پھر الیکشن ڈے مینجمنٹ کو دیکھیں تو میرے خیال میں ساری دنیا اس وقت جو ہے وہ چیخ کے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا لیسٹ کریڈیبل الیکشن جو ہے یہ ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ سبھی جماعتیں کہہ رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، یہاں پہ جی ڈی اے کہہ رہی ہے، وہاں پہ اے این پی کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. بلوچستان دیکھ لیں، بلوچستان کے اوپر تو پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے انہوں نے تو شاید اس کو اگنور کیا ہوا ہے. وہاں پہ جس طرح کی ہڑتالیں چل رہی ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے تو جو ایک اور ساتھ ساتھ میں آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں. ابھی میں سعید غنی صاحب کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو کراچی میں جو ایم کیو ایم کو سیٹیں دی گئی ہیں تو انہوں نے ایک بھی سیٹ نہیں دی گئی اور یہ ان کو نوازا گیا ہے. تو ایک اس وقت صرف ایک جماعت ہے جو کہ اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہی اور وہ ہے مسلم لیگ نواز. تو مسلم لیگ نواز کا تو شروع سے وہ تو ہم کہہ رہے تھے اسی پروگرام میں بیٹھ کے ہم نے بارہا یہ بات کہی کہ ان کو لایا گیا ہے، ان کو لایا اس لیے گیا ہے، لیکن شاید یہ اندازہ نہیں تھا، ہمیں بھی نہیں اندازہ تھا، ہمارے بھی سارے جتنے تجزیے تھے وہ میرے خیال میں غلط ثابت ہو گئے کہ جس طرح سے لوگوں نے ووٹ دیا پی ٹی آئی کو. تو اب یہاں پہ یہ دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی آلدو کہ انہوں نے ایز انڈیپینڈنٹ لڑا اور اتنی مینجمنٹ کے باوجود، پری پول اور الیکشن ڈے مینجمنٹ کے باوجود وہ جو ہے وہ ایک سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آئی. آپ ان کو کہہ دیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ لڑے ہیں لیکن وہ ایک